قبلہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں نمازوں کے لیے ضروری فرمایا ہے، یہ قبلہ ہر وقت ضروری ہے۔ ہاں اگر میں کسی ایسی جگہ میں ہوں جہاں میں قبلے کو نہیں جانتا، جیسے کسی دوسرے بستی میں چلا گیا، وہاں قبلے کا کوئی مجھے علم نہیں ہے، تو میرے اوپر ضروری ہے کہ میں جاننے والوں سے قبلے کے بارے میں دریافت کروں۔ اگر اس بستی کے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، قبلے کی سمجھ وہ لوگ رکھتے ہیں، تو مجھے ان سے پوچھنا ضروری ہے۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ قبلہ کدھر ہے۔ اگر مسلمان نہیں ہے تو غیر مسلموں سے میں پوچھوں گا کہ ادھر وہ ڈائریکشن، ویسٹ کی ڈائریکشن کدھر پڑتی۔ تو اگر مجھے اس کا بھی موقع نہیں ہے تو میرے لیے حکم ہے میں تحری کروں۔ میرے لیے حکم ہے میں تحری کروں۔ تحری عربی کا لفظ ہے، تحری کے معنی ہے غور و فکر کرنا۔ غور و فکر کرنے کا مطلب ہے کہ میں ادھر ادھر سے علامتیں اور نشانیوں کو رکھ کر غور و فکر کروں گا کہ قبلہ کدھر ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر صبح کا وقت ہے تو میں سورج کے اپوزٹ ڈائریکشن میرا قبلہ ہوگا۔ موسٹلی صبح کے وقت میں اپوزٹ ڈائریکشن میں انڈیا کے اندر قبلہ ہوتا ہے، سورج ادھر سے نکلتا ہے تو قبلہ ادھر ہوگا۔ شام کے وقت میں سورج جس ڈائریکشن میں ڈوب رہا ہے وہ ویسٹ کی ڈائریکشن ہے، وہ میرا قبلہ ہوگا۔ یہ ڈگری چینج ہوتی ہے، ہر وقت ایگزیکٹ ایسٹ سے تو سورج نہیں نکلتا، سورج بھی گرمی کے حساب سے، سردیوں کے حساب سے ایسٹ میں بھی رائٹ اور لیفٹ چلتا ہے۔ یہ لمبی تفصیل ہو جائے گی، میں اس پر بات نہیں کروں گا کہ سورج اگرچہ ایسٹ سے نکل کر ویسٹ میں ڈوبتا ہے، لیکن پورے سال میں سورج ایگزیکٹ ایسٹ سے نہیں نکلتا، کبھی ایسٹ کے دائیں طرف سے نکلتا ہے اور ہٹتے 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 ایسٹ کے سینٹر میں آتا ہے، پھر ہٹتے 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 ایسٹ کے بائیں طرف لیفٹ ہینڈ سائڈ تک آخر تک جاتا ہے۔ وہ ساری ڈگریز ہیں، ان کا حساب ہے، کیلکولیشن اس کی جاتی ہے اسٹرونومی میں۔ اس کو اگر آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہے تو آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال تو اس طرح سے نشانیاں اور علامتوں کو رکھ کر غور و فکر کر کے مجھے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ بعد میں اگر معلوم پڑا کہ میں نے جس ڈائریکشن میں نماز پڑھی تھی وہ قبلہ نہیں تھا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز ہو جائے گی، کیونکہ میں نے میرے حد تک پوری کوشش کر کے غور و فکر کر کے قبلے کو جاننے کی کوشش کی تھی۔ اس کے باوجود بھی غلطی ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، میری نماز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر میں ٹرین میں سفر کر رہا ہوں یا ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہوں، وہاں میرے لیے اسپیس موجود ہے نماز پڑھنے کی، تو پھر میرے لیے وہاں قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ میں ٹرین میں سفر کر رہا ہوں تو میں دیکھوں گا کہ قبلے کی طرف میں نماز پڑھوں، کیونکہ ٹرین میں ہوتی ہے جگہیں آپ چلنے کی جگہ میں پڑھ سکتے ہیں یا سیٹوں کے بیچ کے حصے میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح مجھے ٹرین کے اندر میں سفر کر رہا ہوں تو ضروری ہے کہ میں قبلے کی طرف رخ کر کے فرض نماز ادا کروں گا۔ اور اگر میں کار میں جا رہا ہوں تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں گاڑی رکوا کر وہاں میں زمین پر اتر کر نماز ادا کروں، پورے قیام کے ساتھ، پورے رکوع کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرے اختیار میں ہے، میں اسے روک سکتا ہوں۔ میں کار میں بیٹھے بیٹھے ویسے ہی نماز نہیں پڑھ سکتا، میرے لیے جائز نہیں ہے قبلے سے ہٹ کر نماز پڑھنا، کیونکہ کار کو روکنا میرے اختیار میں ہے، میرے کنٹرول میں۔ اور اگر آپ بس میں سفر کر رہے ہیں تو پھر بس کے بارے میں علماء نے فتویٰ لکھا ہے کہ آپ ڈرائیور سے ریکویسٹ کریں گے گاڑی روکنے کے لیے، ڈرائیور سے ریکویسٹ کریں گے گاڑی روکنے کے لیے۔ اور اگر وہ نہیں روک رہا ہے تو پھر اگر نماز پڑھ سکتے ہیں قبلے کی طرف رخ کر کے تو پھر مجھے کھڑے ہو کر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اور اگر یہ پاسبل نہیں ہے تو پھر مجھے جیسے چاہے ویسے نماز پڑھ لینی ہے، لیکن اترنے کے بعد اگر وقت ہے تو پھر دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ جیسے تیسے نماز پڑھ لیں گے، اترنے کے بعد اگر وقت ہے تو دوبارہ مجھے نماز پڑھنا پڑے گا، اور اگر وقت نکل گیا ہے تو بھی مجھے قضا پڑھنی پڑے گی اس نماز کی جس کو میں نے جیسے تیسے پڑھ لیا تھا۔ تو وقت کے اندر آپ بس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی آپ کو وقت کے اندر نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر نماز پڑھنے کے لیے قبلہ اور قیام اور سجدے کا موقع نہیں ہے تو جیسے تیسے آپ پڑھ لیں گے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا پڑھ لیں گے، لیکن اترنے کے بعد اس کی قضا کرنی ضروری ہے۔ باقی اگر نفل ہے جہاں تک، تو نوافل کے بارے میں علماء نے یہ تفصیل لکھی ہے کہ شہر سے باہر، بستی سے باہر آپ سفر کر رہے ہیں
تو نوافل میں قبلے کی رعایت کرنا ضروری نہیں ہے اگر گاڑی چھوٹی ہے. جیسے آپ ٹو ویلر پر جا رہے ہیں اور نفل پڑھ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں آپ اگرچہ قبلہ اس کی طرف نہ ہو. یا آپ اونٹ پر سفر کر رہے ہیں تو اونٹ جس ڈائریکشن میں بھی جائے شہر سے باہر نفل کے اندر اس کی گنجائش ہے کہ آپ جیسے چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن فرض میں اسی طرح شہر کے اندر اسی طرح شہر سے باہر بڑی گاڑیوں میں نفل کے اندر بھی قبلے کی رعایت کرنا ضروری ہے. قبلے کو ہٹ کر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے.